علل الشرائع جلد اول، نقوی صاحب دیکھ سکتے ہیں، جلد اول صفحہ نمبر 5، پورے سند کے ساتھ اس کو لکھا ہے۔ وہ باقی 10-12 بندے ان کا نام نہیں لیتا، آخر میں یہ ابو سلط ہروی، ابو سلط لقب ہے، اس کا نام ہے عبدالسلام بن صالح الہروی عن علی ابن موسیٰ الرضا، امام رضا سے، امام رضا اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے، وہ امام جعفر صادق سے، وہ امام محمد باقر سے، وہ امام زین العابدین سے، وہ امام حسین سے، وہ امیر المومنین سے، اور امیر المومنین آخر میں قال رسول اللہ، امیر المومنین فرماتے رسول خدا نے فرمایا، اگر کوئی کہے نا ساری دنیا لے لو اور یہ روایت ہم کو دے دو، آپ کہیں یہ ہمیں وارہ نہیں کھاتا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں اچھا، اس میں رسول خدا کی شان بیان کی گئی ہے، ائمہ اہل بیت کی شان بیان کی گئی ہے، ان کے شیعوں کی شان بیان کی گئی ہے۔ اب یہ پھر ہم نے غریبان کے میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ وہ ہم ان کی شیعہ ہیں یا یہ آج کل بہت عجیب ماحول بن گیا ہے، 100% حق اور حقیقت کو بیان کرتے ہوئے بندہ جھجکتا ہے، ایسا ہے یا کہ نہیں؟ 100% قرآن 100% حق ہے نا، اہل بیت کا کلام 100% حق ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے بندہ جھجکتا ہے کہ پتہ نہیں آگے سے کیا رد عمل ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہاں اچھا جی، تو امیر مومنین رسول خدا نے فرمایا ما خلق اللہ خلقا افضل منی، خدا نے آج تک مجھ سے بہتر کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا۔ یہ رسول خدا کی یہ جملہ آپ نے نہ بھی سنا ہوتا، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا کے بعد اگر کسی کو کوئی مقام حاصل ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مخلوقات میں یہ نوٹ کر لیں، غور سے سنیں باتوں کو، مخلوقات میں سب سے پہلا مقام رسول خدا کا ہے، موجودات میں سب سے دوسرا مقام رسول خدا کا ہے، کیونکہ موجودات میں سب سے پہلا مقام خدا کا ہے، خدا بھی موجود ہے نا، مخلوقات میں سب سے پہلا مقام رسول خدا کا ہے، میرے اور آپ کے عقیدے کے مطابق اور بہت سارے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق مخلوقات میں دوسرے نمبر پر مقام علی کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارا عقیدہ سیدھی سیدھی بات ہے، کسی کو خوشگوار گزرے ناگوار گزرے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا جی، فرمایا ما خلق اللہ خلقا افضل منی، خدا نے مجھ سے بہتر کسی کو پیدا نہیں کیا، ولا اکرم علیہ منی، نہ مجھ سے زیادہ خدا کے ہاں کوئی مکرم ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے نا، اس کائنات میں سب سے زیادہ متقی کیا ہے؟ معصومین کا سردار، تمام کے تمام معصوم انبیاء کا سردار، ٹھیک ہے جی، اس کو سب سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں مکرم ہونا چاہیے، یعنی جو مجھ سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں مکرم ہو۔ قال علی علیہ السلام، اس کے بعد امیر المومنین نے عجیب سوال کیا، فرمایا فَأَنْتَ یا رسول اللہ انت افضل ام جبرائیل، آپ افضل ہیں یا جبرائیل امین افضل ہیں؟ ہاں مجھے پتا ہے یہ بہت دور دور تک آواز جائے گی، کچھ لوگوں کو باتیں ہضم نہیں ہوں گی، لیکن ہم نے کوئی ذمہ داری نہیں لی کہ وہ ان کو ہضم ہو بھی جائے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے، حق ہے تو ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ہر کھانے والے کو جو ہے نا لقمہ ہضم نہیں ہوتا، کسی کا ہضم خراب ہوتا ہے تو وہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اور کسی کا ٹھیک ہو تو اس کے لیے صحت کا باعث بن جاتا ہے وہ لقمہ۔ اچھا جی، فرمایا جب علی نے یہ فرمایا آپ افضل ہیں یا جبرائیل افضل ہیں، تو رسول خدا نے یا علی
ان اللہ تبارک و تعالی فضل انبیاءہ المرسلین علی ملائکتہ المقربین، اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کو، مرسلین کو مقرب فرشتوں سے پر فضیلت دی، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ موسیٰ تک، اور آن حضرت تمام انبیاء اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر فضیلت دی۔ وَفَضَّلَنِي عَلَى جَمِيعَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، اور مجھے 1,24,000 انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے مجھے افضل قرار دیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ علی کو جواب مل گیا نا یا نہیں ملا؟ ہاں، اللہ نے تمام انبیاء کو فرشتوں پر فضیلت دی ہے جی، اور مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ اچھا، جو تمام انبیاء سے افضل ہو وہ بطریق اولا فرشتوں سے بھی افضل ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، درود بھیجیے نا ہمیں۔ وَفَضَّلَنِي عَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، اس کے بعد کس کا مقام آتا ہے؟ وَالْفَضْلُ بَعْدِي لَكَ يَا عَلِي، اور میرے بعد مقام تجھے حاصل ہے۔ وَالْفَضْلُ یا علی، وَالْفَضْلُ بَعْدِي لَكَ يَا عَلِي وَلِلْأَئِمَّةِ مِن بَعْدِي، اور تیرے 11 فرزند جی، اور تیرے 11 فرزند ہیں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَخُدَّامُنَا، فرشتے ہمارے خدمت گزار ہیں۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 39 میں ایک باب ہے فی حب الملائکۃ لہو و خدمتہ والفخر بہ، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرشتے علی سے محبت کرتے ہیں، علی کی خدمت کرتے ہیں، اور علی کی خدمت کر کے اس پر فخر کرتے ہیں۔ باب، پورے باب کا نام یہ ہے، پورا باب جو ہے نا اس نام سے ہے دیا، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَخُدَّامُنَا، فرشتے وہ ہمارے خدمت گزار ہیں۔ درود بھیجئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لخدامنا وخدام محبینا، ہمارے بھی وہ خدمت گزار ہیں اور ہمارے محب ان کے بھی ہیں۔ یا علی الذین یحملون العرش، وہ فرشتوں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وما حولہ، اور اس کو بھی اٹھایا ہوا ہے جو عرش سے بھی اوپر ہے، عرش سے بھی اوپر ہے۔ یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِوِلَایَتِكَ، اور ان لوگوں کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں جو ہماری ولایت کا اقرار کرتے ہیں۔ فرشتے اتنے خوش قسمت ہیں، اس اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو نا وہ کم ہے۔ وہ آسمان میں موجود فرشتے ان لوگوں کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں جو ہماری یا ولایت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یا علی لولا نحن ما خلق اللہ آدم ولا حوا، ہمیں پیدا کرنا نہ ہوتا اللہ نہ آدم کو پیدا کرتا نہ حوا کو پیدا کرتا۔ یہ بلکہ یہ روایت تو وہ ہے منتخب الاثر فی احوال الامام ثانی عشر میں ہے کہ وہ حضرت آدم کی نظر پر ہی دامن عرش پر وہ 5 انوار پر جو آن حضرت کے ہمشکل آدم کے ہمشکل لگتے تھے وہ ان پر نظر پڑی۔ حضرت آدم نے پوچھا پالنے والے یہ مجھ سے پہلے تو نے کسی کو مٹی سے پیدا کیا ہے؟ جواب ملا نہیں، تو پہلی مخلوق ہے جس کو میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ مجھے اپنی 5 ہم شکل انوار نظر آ رہے ہیں، یہ کون ہیں؟
یہ اللہ تعالیٰ نے وہ گروپ فوٹو کے نیچے لکھا ہوتا ہے نا، یہ دائیں سے پہلے فلان ہے، دائیں سے دوسرا فلان ہے، یہ دائیں سے پہلا یہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ کا نور ہے، پھر علی مرتضیٰ کا نور ہے، پھر فاطمہ الزہرا کا، پھر حسن مجتبیٰ کا، پھر حسین کا، پھر فرمایا یا آدم لولاہم لما خلقتک، ان کو پیدا نہ کرنا ہوتا تجھے بھی پیدا نہ کرتا، زمین کو پیدا نہ کرتا، آسمان کو پیدا نہ کرتا، جنت اور دوزخ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ میں نے جنت کو پیدا کیا ہے تاکہ اس میں ان کے محبین کو جگہ دوں، دوزخ کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اس میں ان کے دشمنوں کو ڈالوں۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا لولا ہوا ولا الجن ولا النار ولا السماء ولا الارض فكيف لا نكون افضل من الملائکہ، پھر ہم فرشتوں سے افضل کیوں نہ ہوں؟ اس کی روشنی میں ہم فرشتوں سے افضل کیوں نہ ہوں؟ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا وَقَدْ سَبَقْنَاهُمْ إِلَى مَعْرِفَةِ رَبِّنَا، افضلیت کا معیار اللہ کی معرفت ہے، ہم نے فرشتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی ہے، ہمیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح سیکھی ہے، فرشتوں کو ہم نے اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور تسبیح سکھائی ہے۔ تو استاد ہمیشہ شاگرد سے جی اچھا جی، پھر فرمایا کہ وَتَحْلِيلِهِ امر ربی وَتَسْبِيحِهِ وَتَحْلِيلِهِ وَتَقْدِيسِهِ، یعنی لا الہ الا اللہ، لأن اول ما خلق اللہ عز وجل، لأن اول ما خلق اللہ عز وجل خلق ارواحنا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارواح کو پیدا کیا، ہمارے ارواح کو پیدا کیا، فَأَنْتَقَنَا بِتَوْحِيدِهِ، پھر ہمیں بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اپنی توحید کے اقرار کا حکم دیا، ہماری ارواح سے کہا کہ بولو قولوا لا الہ الا اللہ، جی ہماری ارواح کو پیدا کیا، ان کو بولنے کی طاقت دی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کا حکم دیا وتمہیدی ثم خلق الملائکہ، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، جی فَلَمَّا شَاهَدُوا أَرْوَاحَنَا نُورًا وَاحِدٍ، جب فرشتوں نے ایک نور کی صورت میں ہمارے ارواح کو دیکھا، ایک نور کی صورت میں ہمارے ارواح کو دیکھا، تو وَعِظَمَ شَانِنَا اسْتَعْظَمُوا أَمْرَنَا، یعنی ان کو بہت یہ ہمارا معاملہ، ہمارا مقام بہت ان کو عظیم محسوس ہوا، جب ایک نور میں سب ارواح کو دیکھا ان کو یہ بہت ہی عظیم محسوس ہوا۔ فَسَبَّحْنَا، یعنی ہمارے بارے میں خطرہ پیدا ہو گیا کہ وہ کہیں غلو کے شکار نہ ہو کہ یہ غیر معمولی ہستیاں ہیں، یہ کیا ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ وہ ہماری اس عظمت کو دیکھ کے فرشتے متاثر ہو رہے ہیں، فسبحنا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی، لتعلم الملائکۃ انا خلق مخلوقون، فرشتوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے ائمہ معصومین کے انوار نے تسبیح پڑھی، جی فرشتے سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہم جو ہے نا وہ فرشتوں کے معبود نہیں ہیں، دیا فسبحت الملائکۃ، دیا لتعلم الملائکۃ انا خلق مخلوق، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اور اس کے بعد دیا بتسبیحنا فسبحت الملائکۃ مخلوقون وانہ منزہ عن صفاتنا، اللہ کی ذات ان صفات سے پاک ہے جو ہم اس کی مخلوق میں ہیں۔ خدا کی مخلوق کا جسم ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے۔ خدا کی مخلوق میں حرکت ہے،
خدا میں حرکت نہیں ہے، خدا کی مخلوق میں سکون ہے، ہاں اللہ تعالیٰ میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہم مخلوق ہیں، مخلوق کی صفات سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی بالاتر ہے۔ جی ہاں، مخلوق منظم صفاتنا فسبحت الملائکۃ بتسبیحنا، ہماری تسبیح کو دیکھ کے سن کے اللہ کے فرشتوں نے بھی تسبیح پڑھی، وَنَزَّحَتْهُ عَنْ صِفَاتِنَا، اور ہم مخلوق کی صفات سے اللہ کی ذات کو پاک اور منزہ ظاہر کیا۔ فَلَمَّا شَاهَدُوا عِلْمَ شَانِنَا، اور ہماری شان کی عظمت کو جب انہوں نے دیکھا، حللنا، پھر ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا فرشتوں کے سامنے۔ یہ کیوں ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا؟ لِتَعْلَمَ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تاکہ فرشتے یہ سمجھیں کہ اس کائنات میں خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کر کے ہم نے اپنے معبود ہونے کی نفی کی، ہم اللہ کے اطاعت گزار ہیں، ہم معبود نہیں ہے۔ ایاک نعبد، ہاں معبود صرف خدا کی ذات ہے۔ جی آپ فلما حللنا، اور یہ کہ ہم انا عبید، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، وَلَسْنَا بِآلِهَا، ہم لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا معبود الا اللہ، الہ کا مطلب معبود ہوتا ہے۔ ہم خدا کے بندے ہیں، ہم الہ نہیں ہیں، الہ کی جمع آلہہ ہے، ہم خدا کے بندے ہیں، ہم آلہہ نہیں ہیں۔ یجب ان نعبد معہ، یجب، ہم وہ الہ نہیں ہے کہ ہماری عبادت جائز ہو یا خدا کے ساتھ ہماری عبادت کی جائے۔ چنانچہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، فقالوا لا الہ الا اللہ، فرشتوں نے بھی ہمارے ساتھ ساتھ کلمہ توحید جو ہے نا وہ جاری کی۔ فلما شاہدوا کبر محلنا، جب ہماری وہ عظمت کو دیکھا، کبریا کو دیکھا خدا کی بارگاہ میں، تو پھر ہمیں لگا کہ کہیں فرشتے وہ نہ ہوں، کبرنا، ہم نے اللہ اکبر نعرہ تکبیر بلند کی، اللہ کی کبریا کا اظہار کیا۔ لِتَعْلَمَ الْمَلَائِكَةُ أَنَّ اللَّهَ أَكْبَرْ مِنْ أَنْ يُنَالَ، خدا کی شان اس سے بالاتر ہے کہ اس کی صفت بیان کرنے کا کوئی حق ادا کر سکے۔ إِلَّا بِهِ فَلَمَّا شَاهَدُوا مَا جَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا مِنَ الْعِزَّةِ وَالْقُوَّةِ، جب فرشتوں نے دیکھا، اس عزت کو دیکھا، اس قوت اور طاقت کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے، تو تو ہم نے کیا کیا؟ قُلْنَا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ہم نے کہا کہ یہ جو ہمارے اندر تم قوت و طاقت محسوس کرتے ہو نا، یہ ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ خدا کا دیا ہوا کمال ہے، یہ خدا کی بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد لتعلم الملائکۃ، دیا تو پھر فلما شاہدوا ما انعم اللہ بہ علینا، فرشتوں نے جب ان نعمتوں کو دیکھا جن سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے، وَأَوْجَبَهُ لَنَا مِنْ فَرْضِ الطَّاعَةِ، اور یہ کہ ہماری اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، قُلْنَا الحمدللہ، ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا اظہار کیا۔ لِتَعْلَمَ الْمَلَائِكَةُ مَا يَحِقُّ لِلَّهِ ذِكْرُهُ عَلَيْنَا مِنَ الْحَمْدِ عَلَى نِعْمَتِهِ، تاکہ فرشتے سمجھیں کہ خدا کی نعمت پر اس کا حمد ادا کرنا ہم پر فرض ہے، ہمارے اوپر واجب ہے۔ جی ہاں، فقال ملائکہ نے بھی وہ الحمدللہ کہا۔ فَبِنَهْتَدُوا إِلَى مَعْرِفَةِ تَوْحِيدِ اللَّهِ، ہماری برکت سے فرشتوں نے اللہ کی توحید کی معرفت حاصل کی ہے۔